عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا اسلامیات کا تیسرا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کا موضوع ہے قرآن مجید۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 56 اور 57 ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے یہ موضوع ہے۔ عزیز طلباء، جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، مکان کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کو جو ہے روح کے لیے بھی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، اسی طرح روح کے رہنے کے لیے بھی ضرورت ہے، اور روح کی ضرورت جو ہے وہ رہنمائی ہے اور ہدایت ہے۔ یہ روح کی خوراک ہے۔ یہ رہنمائی اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے انبیاء کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء پر کتابیں نازل فرماتے ہیں انسان کی اس روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 24 لاکھ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں، بعض کو صحیفے عطا فرمائے۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں جو مشہور پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو آخری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور دوسرے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ پوری انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بن کر تشریف لائے، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہی کتاب جو ہے ان کی رہنمائی کرتی رہے گی اور ان کی روح کی ضرورت کو جو ہے پوری کرتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہ صرف پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل عطا فرمائے ہیں، وسائل پیدا فرمائے ہیں جنہیں مادی وسائل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی روح کی رہنمائی کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دل اس طرح کا عطا فرمایا ہے کہ یہ انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ انسان کا دل ہی انسان کو بتا دیتا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعے سے وہ اچھائی اور برائی میں فرق جو ہے وہ واضح کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں اور ان پر کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ آخری کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی رسول آئیں گے اور نہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی، اور یہ قرآن مجید اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ تو روح کی رہنمائی بھی کرتی ہے، اور جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلے انبیاء مبعوث فرمایا اور ان پر بعض پر کتابیں نازل فرمائیں، بعض کو صحیفے عطا فرمائے۔ وہ کتابیں اور صحیفے اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہ قرآن مجید کو اعجاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو قرآن مجید میں ہی مہیمن کہا گیا ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے پچھلے دور میں بھیجی تھیں انبیاء پر، وہ ان ساری تعلیمات کو اپنے اندر محفوظ کرنے والا ہے قرآن مجید، اور آگے ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مہیمن اسی لیے قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر قرآن مجید جو ہے وہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب پہلوؤں کے بارے میں مکمل رہنمائی رکھتا ہے۔ اس میں انسان کی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق، بلکہ آخرت کی زندگی کی بڑی تفصیلی معلومات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور قرآن مجید نے آخرت کی زندگی کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان جب یہاں سے جائے گا دنیا سے تو قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر آخرت کی منزلیں کیا ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت میں کیا کیا ہے اور جہنم میں کیا کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ تو قرآن مجید زندگی کے مختلف پہلو بھی بتاتا ہے، ان کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جامع تعلیمات رکھتا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو، اس کی اجتماعی زندگی ہو، اس کے معاشرتی حقوق ہوں، اس کے فرائض ہوں، معاشی اور اقتصادی امور ہوں، سب کے متعلق جو ہے وہ جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق بھی قرآن مجید جو ہے اپنے اندر جامع تعلیمات رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل رہنمائی کا خزینہ ہے، اور قرآن مجید میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس اور کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب انسان یہاں سے دنیا سے جائے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے قبر میں، حشر میں، اور پھر اس سے آگے کی منزلیں کیا ہیں، یہ تمام باتیں جو ہے وہ انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس ان باتوں کے لیے معلوم کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں تفصیل سے بتاتا ہے، اور ان باتوں کے جاننے کا ذریعہ صرف قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ یہ ذکر یعنی قرآن مجید اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید کی، یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود جو قرآن مجید کے نسخے ہیں، جو قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے، اس میں کہیں بھی زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہے کہ قرآن مجید اب تک اسی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور قرآن مجید جو ہے وہ
ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے۔ جو ہی قرآن مجید کو کچھ آیات نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو، یعنی وہ جو قرآن مجید کو لکھتے تھے ان کو کہتے ہیں کاتبین وحی، وحی کو لکھنے والے، قرآن مجید کو لکھنے والے، یہ تقریباً 40 اور بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابہ تھے جو قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ رہنمائی فرماتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید کا حصہ اب نازل ہوا ہے اسے کون سی صورت میں اور کن آیات کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیات اس موقع پر نازل ہوئی ہیں انہیں کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کہاں پر لکھنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا گیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ بھی ترتیب توقیفی ہے، اس کو کہتے ہیں توقیفی ترتیب، یعنی وہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو، قرآن مجید کو لکھنے والوں کو بتائی کہ اس ترتیب سے جو ہے وہ قرآن مجید کو لکھنا ہے۔ اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جو ہے وہ صحابہ اکرام سنتے تھے، پھر اس کو لکھتے تھے اور یاد کرتے تھے۔ تو صحابہ بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک مقررہ جگہ تھی جہاں پر کاتبین وحی قرآن مجید کو لکھنے کے بعد وہ اوراق و عبارات رکھ دیا کرتے تھے، وہاں سے صحابہ اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے اور یاد کرتے تھے، مختلف اوقات میں اس کی تلاوت کرتے، نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا رہا اسی طرح ساتھ ساتھ قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا، جیسے جیسے نازل ہوا ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھا بھی جاتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حفظ بھی ہوتا رہا، صحابہ اس کو یاد بھی کرتے رہے۔ اور صرف صحابہ مرد ہی اس قرآن مجید کو یاد کرنے والے نہیں تھے، بلکہ صحابیات بھی اس عمل میں شریک تھیں، امہات المومنین بھی اس عمل میں شریک تھیں، اہل بیت اور صحابیات، اور متعدد صحابہ نے قرآن مجید کو یاد بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کو یاد بھی کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوی میں، قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے صحابہ اور صحابیات کی کثیر تعداد تھی جو زبانی بھی یاد کرتے تھے اور اس کو لکھا بھی کرتے تھے۔ اس طرح متعدد صحابہ نے اس کی مکمل نقول جو ہے مکمل کتابی شکل میں جو ہے وہ لکھ لیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، تو اس کے بعد پھر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح صحابہ جو قرآن مجید کے حافظ ہیں وہ شہید ہوتے رہے تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں قرآن مجید کے یہ اجزاء جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے قرآن مجید کو لکھنے کا، دوبارہ سے لکھنے کا انتظام کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کمیٹی نے جو ہے وہ قرآن مجید کو از سر نو دوبارہ پھر اسی ترتیب کے مطابق، جس ترتیب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، اسی ترتیب کے مطابق پھر اس کو ایک کتابی شکل دی، اس کو یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اسلامی سلطنت جو ہے وہ وسیع ہو گئی، مختلف علاقے جو ہے وہ فتح ہو گئے، عرب کے علاوہ عجمی جو ہے وہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ تو وہ عجمی جو ہے مختلف اپنے اپنے لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
تو اس طرح بہت سے مسائل جو ہے وہ جنم لینے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کی متعدد نقول تیار کرائیں اور تمام صوبۂ دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیں کہ اس نسخے کے مطابق جو ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور اسی نسخے کے مطابق اس کی جو ہے وہ تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو قریش کے جو لہجے تھے اسی لہجے کے اندر جو ہے قرآن مجید کو انہوں نے جو ہے وہ لکھوایا۔ قرآن مجید جو ہے وہ یقینی علم پر ہے، یقینی علم پر مبنی ہے، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشکوک ہو، جو حقیقت کے خلاف ہو، جس میں کسی شک کا گزر ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ یقینی علم ہے اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے لوگوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی ہے، اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی اسی قرآن مجید پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ بہترین کلام ہے، خیر الکلام ہے، سب سے اچھا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی ان تمام کلاموں میں بے مثل ہے۔ اور اسی طرح جو شخص قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے وہ بھی تمام انسانوں میں سے بہتر انسان ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا۔ اسی لیے عزیز طلبہ ہمیں سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کے لیے محنت سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ہم پر حقوق ہیں کہ ہم اس پر ایمان لیں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ پھر قرآن مجید کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو بھی سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کون سی باتیں جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں، کیا ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، یہ سیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو آگے بھی سکھائیں، ابلاغ کریں اس کا، لوگوں تک اس کو پہنچائیں، اللہ کے اس پیغام کو۔ پھر دنیا میں اللہ کے اس کلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ قرآن مجید کے ہم پر حقوق ہیں، یہ حقوق قرآن مجید کے ہم پر لازم ہے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثلا ہم الف لام میم جو پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم کے پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن کو دنیا و آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ دنیا اور دونوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، تاریخ جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات سے غفلت برتی تو وہ عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ آج امت مسلمہ جو محرومی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی ہم اگر عزت اور سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن مجید ہی کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، یعنی جو اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، یعنی وہ جو قرآنی تعلیمات سے غفلت برتیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سربلندی سے محروم کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم عزت اور سربلندی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کریں،
اور آخرت کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہوں، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عزت اور سربلندی عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید ہمیں وہاں یہ کہے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ نہ کہیں کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر دنیا میں عمل کرنا ہوگا تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، یہ موضوع آپ نے اپنی بک سے جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس موضوع کے شارٹ کویسچن جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ وہ شارٹ کویسچن آپ کو جو ہے وہ بھیج دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔